بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ گرامر کا جو ہم تھوڑا سا حصہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں، آج ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں جب ہم فعل امر تک کس طرح پہنچتے ہیں. عبادہ اس نے عبادت کی، یا عبودو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. لا تعبد تو عبادت نہ کر. اعبد تو عبادت کر. اور اس میں جب یہ 3 حرفوں والے باب میں سے جب یہ فعل امر بنتا ہے تو پھر اس کا جو الف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وصلی، یعنی جب پیچھے کوئی مثلاً واو لگے گا تو پھر وعبد ہو جائے گا، وعبد نہیں ہوگا، اور اس کی پلورل ہوتی ہے اعبدو. آج کی کلاس میں جو فعل امر استعمال ہوں گے ان فعل امر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سسٹم آپ نے سمجھ لیا تھا کہ جب مضارع میں آپ نے جو اس میں شروع میں علامت ہوتی ہے مضارع کی، اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے پیش کیا کی بجائے جزم دے دینی ہے. تو کانا وہ تھا، یکونو وہ ہوتا ہے. اس سے فعل امر بنتا ہے کون، جو فلو میں بہتر کرنے کے لیے کن بن جاتا ہے، مگر اس کی جو پلورل کرتے ہیں تو وہ کونو ہی رہتی ہے، کیونکہ اس کو کون بولیں گے تو یہ صحیح نہیں لگے گا، اس لیے اس کو کن کر دیا جائے. اس کو کنو بولیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے کونو کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہر زبان میں اسی طرح ہوتے ہیں. آپ جس میں آپ کا فلو بہتر ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں. خاص طور سے یہ جو الف واو اور یہ ہوتی ہے یہ چینج ہو جاتی ہے. اگلا مزید استعمال ہوگا قائم کرنا، جو باب افعال تھے، جس کا اقامہ اس نے قائم کیا. یقیم وہ قائم کرتا ہے. اس کا جب فعل عمل بڑھتا ہے تو اس میں حمزہ اصلی ہوتی ہے، جو پیچھے سے اگر واو لگے گی تو چینج نہیں ہوگی. تو یہ آپ نے آج کی کلاس میں انشاءاللہ نوٹ بھی کرنا ہے. اقیم تو قائم کر، اور اقیمو تم سب قائم کرو. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اقیمو میں یہ آ رہی ہے اور اقیم میں وہ یہ اڑا دی انہوں نے فلو کو بہتر کرنے کے لیے. اسی طرح ادا کرنے کے لیے بھی جو باب افعال سے سیکھا آتا ہے، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، آتی تو دے، آتو تم سب دو. معاف کرنے کے لیے آتا ہے عفا، اس نے معاف کیا. یہ عفو وہ معاف کرتا ہے. اس میں جب ہم یہ کا یہ ختم کریں گے، علامت مضارع مضارع شروع میں الف لانی پڑے گی، اور واو کے اوپر تو پہلے ہی جزم ہے، تو یہ پھر بن جاتا ہے اوفو. یہ پھر جو اس کے اندر واو ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ افو ہو جاتا ہے، اور اس کی پلورل ہوگی اوفو. لیکن اس کی جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے، کیونکہ یہ 3 لیٹر سے آیا ہے. تو جب اس کے پیچھے کوئی واو یا الف لگے گی تو فعفو ہو جائے گا فار انسٹنس. اور اس کو بھی آپ آج کی کلاس میں نوٹ کیجئے. پھر ایک لفظ ہوتا ہے نظر انداز کرنے کے لیے. صفحہ اس نے نظر انداز کیا، یصفحو وہ نظر انداز کرتا ہے. اسفح تو نظر انداز کر، اسفحو تم سب نظر انداز کرو. اور یا بعد میں اس کو یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس چارٹ کو تھوڑا سا اگر آپ ریوائز کریں گے تو یہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. سمع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے. اسمع تو سن، اسمعو تم سب سنو. نظرا اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے. انظر تو دیکھ یا تو نظر کر، انظرو تم سب نظر کرو. قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. قل تو کہہ، قولو تم سب کہو. پھر ایک باب ہوتا ہے مفعلہ، جو اس میں 2 پارٹیاں عام طور پہ انوالو ہوتی ہیں. راع اس نے رعایت کی، یراعی وہ رعایت کرتا ہے. راعی تو رعایت کر، راعو تم سب رعایت کرو. ہاتا اس نے دیا یا وہ لایا، یہاتی وہ لاتا ہے. ہاتی تم لاؤ، ہاتو تم سب لاؤ. تو انشاءاللہ یہ سب جو فعل امر ہیں، کسی کا واحد استعمال ہوگا، کسی کا جمع استعمال ہوگا آج کی کلاس میں. تو آپ نے بلکہ ایکچولی اس کے بعد یہ ساروں کا یہاں تک جمع استعمال ہوگا، یہ بھی جمع استعمال ہوگا، یہ واحد ہوگا. تو ان پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے جہاں جہاں یہ فعل امر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے
وہ لوگوں جو ایمان لائے. یہ ایوہا کا آپ کو معلوم ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر یہ ایوہا نہ لگایا جائے تو یہ یلذین بنتا جو ذرا عجیب سا لگتا ہے, تو صرف اس کو بھی فلو بہتر کرنے کے لیے بیچ میں لے آیا جاتا ہے. یا وہ الذین وہ جو آمنو ایمان لائے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یعنی اے ایمان والو. لا تقولو مت کہو راعینا, یہ رائینا بھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا. تو رائی کا مطلب ہے آپ رعایت کیجئے, آپ توجہ دیجئے, آپ کنسیڈر کیجئے. اور رائی کے ساتھ جب نہ آ گیا تو یہ دو پارٹ بن گئے, یعنی رائی یہ سنگولر کے لیے ہے, لفظی ترجمہ تو توجہ کر, نہ ہماری طرف, آپ توجہ کیجئے ہماری طرف. یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے, یہ فریز اس کو سمجھ لیں, ان کا محاورہ سمجھ لیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں معاف کیجئے گا, جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوں اور ہمیں صحیح سے سمجھ نہ آئی ہو تو ہم ریپیٹ کرنے کے لیے اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاف کیجئے گا, ذرا توجہ فرمائیے, آئی بیگ یو پارڈن, ایکسکیوز می. عربی میں یہ ورڈ کامن محاورے میں استعمال کیا جاتا تھا رائنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایمان والو رائنا نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ کیونکہ جو یہودی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے, اور آنے کے بعد وہ بہت سارے الفاظ جیسے سمعنا و عصینا ہم پیچھے پڑھا ہیں, یعنی کہنا ہوتا تھا سمعنا و اطعنا, منہ سے کہتے تھے سمعنا و عصینا اپنی زبانیں موڑ کر, اور سننے والوں کو لگتا تھا کہ شاید اطعنا کہہ رہے ہیں. یہ سمعنا و عصینا کو جب اطعنا کو چینج کرتے تھے, قرآن شریف میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ, اپنی زبانوں کو لچکا کر مروڑ کر وہ یوں کہتے ہیں. تو جو ان کی سچویشن تھی, جو یہودی نبی کے مجلسوں میں آتے تھے وہ اس پرسپیکٹو سے آتے تھے کہ اب ان کو پتا تھا مدینہ میں ریاست ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے حکمران ہیں, اور وہ پریکٹیکلی فزیکلی ان کے لیے کھلم کھلا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں. تو اب انہوں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا تھا کہ مجلسوں میں آتے تھے, طرح طرح کے سوال کرتے تھے بڑے معصوم بن کر. جیسے ہم نے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ ان کے دو قسم کے لوگ تھے. ایک ان میں وہ تھے جو ادھر بھی آتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ یوم آخرت پر, اور پھر جو ان کے سرکش لوگ تھے جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس جا کے کہتے تھے اوہو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. ان کی دو کیٹیگریز تھیں یہودیوں کی, جو ایک تو پکے بالکل ہی ڈھیٹ سے کافر تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی قسم کی وہ ان سے کمیونیکیشن بھی کریں ان جنرل, اور کچھ تھے جو وہ آتے تھے شامل ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم تو صلح رکھنا چاہتے ہیں. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو رائنا کو تھوڑا سا لچکا کر وہ رائینا کر دیتے. تو اگر یہ رائی کر دیں, یعنی یہ زیر کی جگہ یہاں پہ اگر آپ یہ لگا دیں اور رائی نہ کر دیں, تو رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا, چرانے والا. وہ اس کے نارمل روٹ سے آتا ہے, جو 3 لیٹر اس کا رے عین یہ کا روٹ ہے. اچھا ویسے رائی بھی کوئی اتنا ایسا لفظ نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ برا لفظ ہو, کیونکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے چرواہوں کی طرح تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اکثر یوں الفاظ آتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں, یا بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی کھوئی ہوئی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. مگر یہودی جب یہ کہتے تھے تو ان سے ان کا ایک طرح سے ڈیگریڈ کرنا مقصود ہوتا تھا. تو نارمل سینٹنس تھا رائنا, وہ اس کو لچکا دیتے تھے اور دل میں اپنے جو حسد اور جو جلن ہے نا اس کی تسکین کرتے تھے کہ ہم نے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ کیے ہیں, اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے. اب یہ اس ساری اس آیت میں اور آگے کچھ آیتیں آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے اس میں پوری ایک تہذیب کی اور آپ نے کیا کورس آف ایکشن لینا ہے جب ایسی کوئی سچویشن ہو, اس کے لیے بڑی واضح گائیڈ لائنز ہیں. ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ پتہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کریں. یہودیوں کو منع نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ بھائی آپ بھی مت استعمال کریں. اور جب یہاں یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے تو اس میں
صحیح والے مسلمان بھی شامل ہیں اور اس میں منافقین بھی شامل ہیں، جو یہودیوں کے ایک طرح سے ایجنٹ بن گئے تھے اور ان سے امپریس ہوتے تھے اور انفلوئنس ہوتے تھے، یا ان کے کھلم کھلا یعنی جس کو کہنا چاہیے جانتے بوجھتے ہوئے ایجنٹ تھے، اور کچھ جانے بوجھے بغیر کنفیوز سینس میں ان کے نادانستہ ایجنٹ بن جاتے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں تو انڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے، کچھ لوگ اس کے جانتے بوجھے ہوئے ایجنٹ ہیں اور کچھ لوگ معصومیت میں اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور جو انڈیا کا مقصد ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے بعض اوقات شیئر کر رہے ہوتے ہیں ذرا عجیب عجیب چیزیں پاکستان کے متعلق یا فوج کے متعلق ایٹسٹرا. تو وہاں یہ پرابلم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا سولوشن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ لفظ استعمال کرنا بند کریں، آپ اس کی جگہ کیا کریں، واہ اور قولو، تم سب کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے رائنا کا ورڈ ہی مسلمانوں کی محاورے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس وقت جب یہودی موجود تھے نکال دیا کہ وہ ورڈ یوز نہ کرو، انظرنا یوز کرو. مطلب کیا ہو گیا کہ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کہ آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ جس میں طنز کا پہلو نکلتا ہو اور دوسرے لوگ اس میں طنز کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس سے منع ہے. ہمارے لیے ہمارے رسول کا کیا مقام ہے وہ قرآن شریف میں بار بار مختلف انداز سے بتایا جاتا ہے، اور ہم سب کو الحمدللہ جو بھی صحیح مسلمان ہے اس کے دل میں نبی کی محبت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ادب بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، اب ہماری زندگی کا الحمدللہ وہ حصہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. مزید کیا کہا گیا، وَاسْمَعُوا، اور سنو. اب یہاں اور سنو سے مراد ہے اور غور سے سنو اور توجہ سے سنو. مطلب یہ کہ تمہیں ضرورت ہی نہ پیش آئے بعد میں پوچھنے کی کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ، تھا پہلی بار ہی غور سے سن لیتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرلی طریقہ کار کیا تھا کہ آپ آرام آرام سے بولتے تھے، آپ الفاظ جب بولتے تھے تو وہ صحیح سمجھ آتے تھے، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی تھیں آپ ان کو خود ہی ریپیٹ فرما دیتے تھے جس سے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی آپ ایسی توجہ سے سنیں تاکہ اس کی نوبت نہ آئے. اور اس میں یہ بھی میسج ہے کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں ان اینی کے اس کو توجہ سے سنو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں obviously آپ نے اللہ کا کلام کتاب ہم تک پہنچائی، وہ تو اپنی جگہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو ریکارڈ ہو گیا حدیث کی فارم میں اور جو کچھ اوتھینٹک ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے تو اس کو غور سے سنو. تو جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائی جائے، اس کے اندر کوئی جو بھی میسج ہو اور ہمیں یہ ایک ریزنیبل کانفیڈنس ہو کہ اوتھینٹک ہے، تو ہمیں اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، اپنی عقل اس کے اوپر چڑھا نہیں دینی چاہیے. ہاں اس کا obviously عقلی لحاظ سے تجزیہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس میں انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. واہ اور للکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رنج و علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو علم کا مطلب ہوتا ہے دکھ، علیم ہو گیا دکھ والا، دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو مت کہو رائنا اور کہا کرو انظرنا، اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ماں، یہاں اب ماں کا جو مطلب بنے گا وہ ہے نہیں. یود الذین، ودا یودو کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، بہت زیادہ خواہش کرنا، چاہنا. تو نہیں چاہتے الذین، وہ جو، اور آپ نوٹس کریں کہ الذین اگرچہ پلورل ہے مگر فعل کیونکہ پہلے آ گیا ہے تو یہ استعمال ہوا ہے واحد، اور جو اللہ کے زینہ کے بعد فعل آ رہا ہے وہ استعمال ہوا ہے جمع. تو یہ رول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب فاعل سے پہلے فعل آئے گا تو وہ واحد ہوتا ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. نہیں چاہتے کافر من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کے، وا اور لا نہ ہی المشرکین، اور نہ ہی مشرکین. اچھا اب
یہ تو ہے لفظی ترجمہ، اس میں ایک ایرر ہے، یہ ہم اس کو اور نہ ہی مشرکین اگر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو یودو سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو ٹیکنیکل گرامر بتاتا ہوں، تھوڑی تھوڑی یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذہن نشین کریں تو آپ کو ترجمے میں صحیح آسانی بھی ہوگی اور آپ اپریشیٹ بھی کر سکیں گے۔ یودو کے بعد جو الذین آیا ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو کیونکہ یہ فاعل ہے اس لیے رفع میں ہے۔ تو اگر یہ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں چاہتے کافر اور نہیں چاہتے مشرکین، تو پھر یہ الذین کیونکہ رفع میں ہے اور اس کی تینوں فارم یہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی المشرکون آتا، رفع کی فارم آتی، پھر ترجمہ یہ ہوتا کہ نہیں چاہتے کافر اور نہ ہی مشرک۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی نسب یہ جر آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مشرکینہ ہے یہ من سے جڑا ہوا ہے، یہ یودو سے نہیں جڑا ہوا، یعنی نہیں چاہتے کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، نہ ہی وہ چاہتے ہیں۔ تو با محاورہ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ یہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ ان کہ یونزلہ، یعنی یونزلو تھا، ان کی وجہ سے یونزلہ ہو گیا، کہ نازل ہو علیکم تم لوگوں پر، مسلمانوں پر، من خیرن کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، وہ جو آ کر یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سمجھو اس چیز کو، اصل ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے، خاص طور سے یہودیوں کے ساتھ، کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر ایک خیر نازل ہوئی تمہارے رب کی طرف سے، یعنی ویسے تو اس من خیر سے مراد ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی نعمتیں ہیں، بٹ سب سے بڑی جو خیر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور امتی جو ہیں ہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن گئے اور بنی اسرائیل والے اس سے باہر رہ گئے اور بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی، یہ چیز ان کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھی۔ تو نہیں چاہتے کافر چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے کہ نازل ہو تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی اپنی رحمت کے لیے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، ذو الجلال ہوتا ہے جلال والا، ذو الفضل فضل والا، اور الفضلی العظیمی یہ بالکل اس کو فالو کر رہا ہے، اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے، یہ بھی جر میں ہے، یہ بھی جر میں ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اس کا مطلب ہے یہ صفت موصوف ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہاں فضل کا لفظ دوبارہ اس طرف ریفر کرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی نبوت کی، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے، یہ فضل کے ورڈ میں شامل ہے کہ وہ چیز جو فاضل ہو، جو حق سے زیادہ ہو، تو کوئی یہودیوں کو حق نہیں تھا اس کے اوپر کہ وہ چہیتے تھے تو آخری نبی بھی انہی میں آتا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا۔ ما ننسخ، نسخ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو تبدیل کر دینا، ہٹا دینا، تو نہیں سوری ماں کا یہاں مطلب ہے جو، جو ننسخ نسخ کرتے ہیں ہم، منسوخ کرتے ہیں، من آیاتن آیت، او یا ننسیہا اس کو بھلوا دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ ایک اعتراض تھا کہ قرآن جب حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، تو پھر اب تورات کے احکامات کیوں چینج کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کو خود اپنے ہاتھوں سے بدل دے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگ گئی تھی جب وہ اس کی اصلاح کر رہا ہے؟ یہ ان کا ایک کنسسٹنٹ میتھڈالوجی تھی کہ وہ آ کے اعتراض کرتے رہتے تھے۔
تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو بھی ہم قانون تورات کا اگر منسوخ کر دیتے ہیں، یا یہودیوں نے اگر تورات کے احکامات کو فراموش کر دیا اور اب ان کی تجدید کی جا رہی ہے، اور اگر تجدید نہیں کی جا رہی تو ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ کوئی نئے احکامات آ رہے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، یعنی آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، نأتی ہم آتے ہیں، بے کا مطلب ہے ساتھ، ہم آتے ہیں ساتھ، یعنی ہم لے آتے ہیں، بخیرن ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کے جیسا دوسرا، یعنی جو بھی آیات منسوخ ہوتی ہیں، اور کانٹیکس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب یہ آیات تورات کی آیات کی بات ہو رہی ہے، کہ جو بھی تورات کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں یا فراموش ہو گئی ہیں، تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کے جیسی کوئی اور لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر اللہ نے ایک آیت قانون کی یا دوسرا قانون چینج کر رہے ہیں، اور ان اینی کیس جو قوانین ہوتے ہیں وہ انسانوں کی سچویشن کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ جب قرآن شریف اترنا شروع ہوا تو اس وقت مثال کے طور پر شراب حرام نہیں تھی یا نہیں کی گئی تھی، اگر چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی لیکن اب معاشرے میں حرام نہیں تھی تو فوراً وہ حرام نہیں کیا گیا، اس کو آہستہ آہستہ بدلا گیا، اس میں قانون کی چینجز کی گئیں۔ یا ایون کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ حرام گوشت کھانا اجازت نہیں ہے، چاہے وہ خنزیر کا ہو یا کسی مردار کا ہو، however اگر بالکل بھوک سے مرنے کی سچویشن آ جائے تو وہاں پہ اس میں ایک ایکسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ اگر قانون میں کوئی ایسی ایکسیپشن ہوتی ہے یا پچھلی شریعت کے مقابلے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی چیز اگر چینج کی گئی ہے تو اللہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے جیسی کوئی اور ہی لے آتے ہیں جو اس سچویشن میں بہترین ہوتی ہے۔ یہ ایک بے وجہ کا اعتراض ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلطی لگی تھی جس کو وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اسی کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے بعد سارے اختیارات ہیں، اس کی مرضی ہے۔ اس نے جب آخری شریعت دے دی، اب اس آخری شریعت کو ہم چینج نہیں کر سکتے، اس میں بھی سچویشن کے لحاظ سے ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں قرآن حدیث سے انہیں کی سمجھ آ جاتی ہیں، اور یہ بہر کیف اللہ تعالیٰ کا پروگیٹو ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلوا دیتے ہیں، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی جیسی، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے ہے ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، ملک السماواتی تو یہ ہے مرکب اضافی، تو جب مرکب اضافی میں آتا ہے تو پہلے پارٹ میں سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے پارٹ پر جر آ جاتی ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں والارضی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک الملک ہے، آسمانوں و زمین کی بادشاہی اس کے پاس ہے، اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ دے، جس سے چاہے وہ چھین لے۔ اب اگر اس نے یہ منصب تم سے لے کے بنی اسماعیل کو لے دیا ہے تو اس میں غم اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم غم اور غصہ کرتے بھی رہے ہو ایون دین وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو جتنا مرضی تمہیں غصہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے سے اب کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا اس میں ساتھی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تو جب اس کا نتیجہ آئے گا، اس کے اندر جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے گا تو وہاں پہ بھی تمہارا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، تریدون ارادہ کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ام کا مطلب ہوتا ہے کیا، جیسے آ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے ام کا بھی کیا ہوتا ہے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان کے تسألو سوال اردو میں استعمال ہوتا ہے، مسئلہ سائل سوال کرنے والا، سألا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، تسألو تو سوال کرتا ہے، تسألون تم سب سوال کرتے ہو، ان کی وجہ سے وہ نون ختم ہو گئی،
تو ان تسألو کہ تم سوال کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے. یہ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں مسلمانوں سے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو. اب سوال کئی قسم کے ہوتے ہیں، کسی سے مانگنا بھی سوال ہوتا ہے، کسی سے کوئی درخواست کرنا بھی سوال ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز پوچھنا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی سوال ہوتا ہے. اس ان سوالات میں اس طرح مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے جو اعتراض کے لیے ہوتا ہے، جو ان نیسیسری ڈبیٹ کے لیے ہوتا ہے، جو اگلے کو یہ ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، میرا صحیح ہے. اب اللہ کے رسول سے تو کوئی مسلمان آ کے ایسا سوال نہیں کر سکتا جس میں یہ مقصد ہو کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو غلط ہے اور صحیح ہے، کیونکہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب ہم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے تو پھر اب اللہ کے نبی نے جو بھی فرمایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. ہمیں یہ کنفیوژن تو ہو سکتی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، لیکن مثلا جو لوگ نبی کے سامنے موجود تھے ان کے اندر اس چیز میں کوئی کنفیوژن اور کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق سچ ہے. آپ سے یہ سوال تو ہو ہی نہیں سکتا جس میں کوئی اعتراض. صرف سوال اگر نالج کے لیے کیا جانا چاہیے وہ علیحدہ سوالات ہیں، ان کے اندر بھی ایک احتیاط ہونی چاہیے، وہ دوسری آیتوں میں ڈسکس ہوئی ہے. یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اس طرح کے سوالات کی ہے جو ڈھٹائی سے بات نہ ماننے کے لیے، جو مثلا یہودیوں نے گائے کے معاملے میں سوال بے وجہ کے سوال چیز کو لٹکانے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے، اور بعض اور مواقع پہ آتا ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ماننی ہوتی تو الٹا سوال کر کے زج کر دیتے تھے. تو وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، وہاں پہ بھی سوال کرتے تھے، اور سادہ لو مسلمان یا خاص طور سے منافقین یہ سوال ان سے سیکھتے تھے. اور جب وہ یہ سوال ان سے سیکھتے تھے تو وہ بھی نادانی میں یا منافقین تھے تو جان بوجھ کے ایسے سوال کرتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا، یہ پیسے واحد ہے، سوال کیے گئے، یعنی لفظی ترجمہ ہے سوال کیا گیا. ہم ادب کی وجہ سے کہتے ہیں سوال کیے گئے موسیٰ، یعنی موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، جیسا کہ سوال پوچھے گئے موسیٰ سے من قبل، اس سے پہلے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جس طرح کے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیے کرتے رہے. یہ جس طرح کی نامعقول حرکتیں ان کی قوم کی تھیں، کیا تم بھی ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہو؟ اور جو کوئی اگر ایسے سوال کرتا ہے تو یہ کس چیز کے مترادف ہے؟ واہ اور من جو یتبدل جو تبدیل کرے، یتبدل الکفر جو تبدیل کرے کفر کو بالایمانی ایمان سے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان کو کفر سے بدل لیں گے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گئے سیدھے رستے سے، مین روڈ سے، شہراہ سے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے سوالات اپنے رسول سے کرتا ہے جن میں بے وجہ کے اعتراضات یا ڈھٹائی شامل ہے تو پھر یہ کفر کے مترادف ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب سیدھے راستے سے بھٹکنے کا مفہوم کیا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں عربوں کے پرسپیکٹو میں. اس معاشرے میں جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا یا جو وہاں پہ رہنے کی بود و واش تھی، اس میں کیا تھا، وہ لوگ رہتے تھے صحراؤں میں. صحرا میں اگر کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے اور ایک پراپر راستہ بنا ہوا ہے جس پر قافلے جاتے ہیں، اگر وہ اس راستے سے بھٹک جائے گا تو اس کا تقریباً لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. اگر وہ راستے سے بھٹک گیا تو خاص طور سے اس دور میں، آج کے دور میں بھی، لیکن آج چلو کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس کو ہیلی کاپٹر سے ڈھونڈ لے یا مے بی کوئی تھوڑی بہت آپشن ہو. اس زمانے میں تو آلموسٹ سرٹن تھا کہ جو شہراہ سے بھٹک گیا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو یہاں پہ اتنا کہہ دیا گیا فقط اللہ سواء السبیل، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تو پھر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. جو سیدھے اور سیدھا راستہ کیا ہے، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، جو اس کو مساوی کا جیسے لفظ ہے نا، مساوات برابری کے لیے آتا ہے، تو سوا ہوتا ہے برابر، اسٹریٹ، یعنی جو منیمم پاتھ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. تو منیمم پاتھ ہمیشہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. اور جو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی تھا کہ ایک یہ راستہ ہوتا ہے اور ایک یوں جانا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹیڑھا میرا راستہ ہوتا ہے یہ بھٹکنا ہوتا ہے راستے سے،
اور سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا یہ درمیان میں ہوتا ہے، یہ درمیان کا راستہ، یہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے۔ اور اس درمیان کے راستے میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ اس درمیان کے راستے میں خوبی کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج کل عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں عورتوں کے حقوق اگر نہیں ان کو مل رہے نا، تو عورتیں پھر اپنے حقوق لینے کی کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے کوئی حکومتیں ان کی ہیلپ کریں اور ان کو حقوق دلوا دیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سائڈ کی بجائے پھر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہیں۔ وہ پہنچنا تو یہاں چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے حقوق کو تلاش کرنے کے لیے، یا جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی نہیں ہوتی اور اس کی روشنی میں آپ کو حقوق کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جا کے وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حقوق ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں، یا ان کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں مڈل کی طرف، لیکن وہ اور آگے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آجر اور اجیر کے جو مثلاً فیکٹری مالک اور ورکر کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ فیکٹری والے جو ورکر کا استحصال کرتے ہیں، وہ حکومت پھر اس پر کوئی قانون بناتی ہے، تو پتہ لگتا ہے ورکر اب یونینیں بنا کے وہ فیکٹری کا استحصال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کا جو راستہ ہے، اسلام کی جو گائیڈ لائن ہے، وہ ہمیشہ مڈل میں ہے، وہ میانہ رویہ ہے، درمیان کا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے۔ اور جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی کے اندر یہ فیلنگ نہیں پیدا ہوتی کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مرد، عورت، آجر، اجیر، خریدار، بیچنے والا، خریدنے والا، جن کے لیے بھی جو بھی حقوق ہیں، اسلام میں ان سب حقوق کو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ اور اینڈ میں رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی اپنا حق تھوڑا وہ چھوڑ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے تنگی نہیں پیدا ہوتی، نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ لیکن اگر ہم بے وجہ کے اعتراض کرنے شروع کر دیں گے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، اور وہ بے وجہ کے اعتراضات سوال کرنے شروع کر دیں جیسے مدینہ کے منافقین کرتے تھے، تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور جو اپنے نبی کے راستے سے بھٹک گیا وہ ڈیفینیٹلی ہلاک ہو گیا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر سے، پس وہ لوگ سیدھے راستے سے یا شہراہ سے بھٹک گئے۔ ودا، پیچھے یہ ودو آیا تھا، وہ مضارع ہے، ودا ماضی ہے۔ ودا کثیرم، اب یہ کثیرن آپ دیکھیں گے تو اس پر رفع ہے، یعنی یہ اس کا فائل ہے۔ چاہا بہت سونے، تو چاہا بہت سونے ہم اپنے محاورے میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہہ دیں گے چاہتے ہیں، اور یہ ماضی ہے لیکن ترجمہ چاہتے میں ہو جائے گا۔ چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کی یہ بڑی شدید خواہش ہے ان میں سے اکثر کی۔ لو یردونکم، کاش وہ لوٹا دیں تم کو، مطلب یہ کہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، یہ کفارن پہ نصب ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یردونکم کا مفعول ہے، کہ وہ بعد ایمان کے تمہیں کافر بنا دیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حالت میں، وہ بھی نصب میں آتی ہے، یعنی وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹا دیں ایسی حالت میں کہ تم کافر ہو۔ تو باماورا آسان ترجمہ یہ بنے گا کہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ حسدن من عند انفسہم، یہ حسدن بھی جو ہے یہ بھی غالباً حالت ہے، یعنی اپنے حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، اپنی جانوں کی طرف سے۔ اوورال مطلب بن جائے گا اپنے حسد کی وجہ سے، یعنی محض اپنے حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہونے سے رہے، ہم نے تو اس اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، ہمیں تو اس لیے بڑی تکلیف ہے، تو کسی طرح اب یہ بھی اس سے نکل جائے۔ یہ آپ اگر بیہیویئر دیکھیں نا، تو یہ ایک ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہ آپ نوٹس کریں گے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی برائی میں مبتلا ہو جائے تو اس کو ایک ان نیسیسری یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں تو اس میں مبتلا ہوں، اگلا کیوں بچا ہوا ہے، اگرچہ اس کو احساس بھی ہوگی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پہ یہ جو لوگ سگریٹ دوسروں کو آفر کرتے ہیں کہ تم یہ سگریٹ پی لو، اس کے اندر بھی ایک انڈر لائنگ دانستہ یا نادانستہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو سگریٹ پی کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، یہ بچا ہوا ہے۔ ہم تو گالیاں دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیتا؟
وہ اگلے کو بھی جو اپنے پیئر ہوتا ہے اس کو بھی پیئر پریشر ڈال کر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی برائی میں مبتلا کرتے ہیں. اس سے انسان کو ایک دلی تسکین ہوتی ہے کہ چلو جی ہم تو ڈوبے ہیں تو ان کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ شیطان کا بھی ایگزیکٹلی یہی کام ہے. شیطان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب مجھے تو جنت ملنی نہیں, میں تو ہو گیا تباہ, لیکن اس آگ میں اس نے کہا جی میں تو تباہ ہوں, کسی طرح میں آدم کی اولاد کی بھی تباہ کروں کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا. تو یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی تھا. من بعد ما, بعد اس کے کہ جو تبینہ, بیان ہو گیا, واضح ہو گیا, لہم الحق, ان کے لیے حق. مطلب یہ کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا. یہ جو سوال آ کے کر رہے ہیں, سرگرمیاں کر رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی اسلام کے اندر کوئی غلط فہمی ہے یا یہ کچھ جینوئنلی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اچھا شاید اسلام سچا ریلیجن ہو, شاید ہمیں غلطی لگ رہی ہو تو چلو ہم آ کے سمجھیں. نہیں, ان کے اصل مقاصد یہ ہیں کہ کسی طرح تمہیں واپس ایمان سے لوٹا دیں. اور قرآن شریف میں دوسری جگہ ذکر آتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی اسٹریٹجی بنائی کہ صبح کے وقت اسلام قبول کر لو, سیکنڈ ہاف میں جا کے اس سے انکار کر دو کہ او ہو اس میں تو فلاں غلطی نکل رہی ہے, تاکہ جو نارمل مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ کنفیوژن ہو جائے, وہ غلط فہمی میں چلے جائیں کہ پتہ نہیں شاید یہ تو اہل کتاب ہیں, ان کو تو تورات ملی ہوئی ہے, ہمارے سے تو یہ بہتر جاننے والے ہیں, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں, انہیں نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے, تورات اللہ کی کتاب ہے. تو اگر ان کو کنفیوژن ہو یا تو کوئی واقعی کنفیوژن نہ ہو. تو اصل ان کے مقاصد یہ تھے اپنے حسد کی وجہ سے. فعفو, اب اس کو شروع سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کے مقاصد تھے. ان کی طرح طرح کی حرکتیں تھیں. ایک حرکت بتا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتے تھے, بظاہر نہیں کرتے تھے لیکن اللہ نے تو بتا دیا کہ کر رہے ہیں. اب جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, تو اس میں ایک انسان میں نیچرل ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ ایسی کی تیسی. مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی, آپ حکم تھے, اور یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ فائنل فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اب مسلمانوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا یہ آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم رائے نہ کہنا چھوڑ دیں اور ان کو کچھ بھی نہ کریں. جیسے اب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, جہاں کہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی کسی نے ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جذبات مشتعل ہیں, تو ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تو لپیٹ کے رکھ دیں اس کے اندر الماری کے اندر اور جا کے اپنے جذبات کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیں, یا جو بھی کوئی مولوی آ کے کہہ دے اس کی بات مان لیں سوچے سمجھے بغیر اور اللہ کی کتاب میں تدبر کیے بغیر. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فعفو, ان کو معاف کر دو. اور معاف کرنے سے یہاں مراد وہ والا معاف کرنا نہیں ہے کہ ایک جس کو ہم بالکل ہی نیک نیتی سے معاف کرتے ہیں, مطلب ہے کہ درگزر کر دو, ان کو اگنور کر دو. فعفو, جب ہو سکتا ہے بالکل یہ بھی ہو کہ اچھا ایک دفعہ ان کو معاف کر دو, ان کو کچھ نہ کو. وصفحو, معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے ترک عقوبت, یعنی سزا نہ دو. کسی سے غلطی ہو گئی اس کو سزا نہ دو. یہ جو صفحہ یصفحو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے قصور کا احساس بھی نہ دلاؤ. تو یہ ہوتا ہے ترک عقوبت, یہ ہوتا ہے ترک ملامت, اسے ملامت بھی نہ کرو, اگنور کر دو. مطلب ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو. جو یہودی حرکتیں کر رہے ہیں تم آنکھیں بند کر لو, ان کو یہ کہو بھی نہ جا کے یہ کہ تم کتنے فضول لوگ ہو. یعنی کہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں معاف کر دو, یہ بھی نہیں, معاف کر دو اور ان سے ذکر ہی نہ کرو, ان کو بالکل اگنور کر دو. سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی چند لوگوں نے اس کی کتاب کو نوٹس کیا, مسلمانوں نے کہا جی ہم تو اگنور نہیں کریں گے, وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. الٹا ہم نے اپنے مقصد کے خلاف کیا, اس کو اگنور کر دیتے, اس کے اوپر لعنت بھیجتے, اس کی کتاب چند سو سے زیادہ یا چند ہزار سے زیادہ بکتی بھی نہ, اور دنیا اس کو کوئی گھٹیا درجے کا وہ رائٹر تھا, اس کے اندر کوئی رائٹنگ کی ایبلٹی بھی نہیں تھی. ہم قرآن پڑھتے نہیں, قرآن سمجھتے نہیں, اپنے جذبات سے فیصلے کرتے ہیں. اور اس اگنور کرنے کا اور چشم پوشی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بات نہیں انہوں نے کیا تو کوئی بات نہیں, ایشو ہے, اٹس اے بگ ایشو, بٹ دیر از اے سچویشن. تو سچویشن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت کی تعلیم فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکمت سے کام لو, ان کو معاف کر دو, ان کو نظر انداز کر لو, ان سے آنکھیں بند کر لو, حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامری,
یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا، بی کے ساتھ، یعنی وہ لے آئے، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ ابھی سچویشن ایسی ہے کہ مدینہ کی ریاست اتنی سٹرونگ نہیں ہے، نسبتاً کمزور ہے، تو ایسی سچویشن میں آپ ان کے ساتھ فساد میں، بحث میں، جھگڑے میں مت پڑیں، ان کی شرارتوں کو نظر انداز کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا، جب مسلمانوں میں ایک سرٹن اسٹرینتھ آ جائے گی، جب مشرکین کا بھی خطرہ کچھ حد تک کم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دلوا دے گا، تمہارے ہاتھوں سے بے شک دلوا دے۔ اور پھر یہی ہوا، پھر یہودیوں کو ایسی سزا ملی کہ وہ دلیل و خوار ہو کے وہ سارے قبیلے ان کے مدینہ سے ایک ایک کر کے نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا طرز عمل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچویشن ہے، اس میں معاف کرو، اس میں نظر انداز کرو، انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا۔ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس کی اطاعت کی۔ ہمارا کیا رد عمل ہے؟ او ہو یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو بڑی بے غیرتی ہے، یہ غیرت کا کہاں چلی گئی؟ ہماری حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم برداشت نہ کریں، اور کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ڈینمارک میں کسی نے کارٹون بنا دیا، ہم جا کے میکڈونلڈ کو آگ لگا دیں، کیونکہ اگر ہم آگ نہیں لگائیں گے تو ہم بے غیرت ہیں۔ اب سچویشن اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں ہم سے کہیں بڑھ کے غیرت مند تھے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کو فالو کیا۔ جب مکہ میں موجود تھے تو اللہ نے کہا کفو بیدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ وہاں پہ کسی نے جا کے مثلا ابو جہل کو پیچھے سے جا کے چھرا نہیں گھونپ دیا کہ وہ سو رہا اور اس کو جا کے قتل کر دیں گے، جی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ایک سچویشن تھی، آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، جب آپ کا حکومت نہیں ہے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جب آپ کا حکومت آ گئی، مدینہ میں حکومت تھی، اس میں ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوئی کہ کسی کو جا کے پکڑ کے لے آیا، یا ایون ایک یہودی کا یہ بھی ذکر آتا ہے جو مجرم تھا اس کو جا کے قتل کر دیا۔ اب یہ حکومت ہے، حکومت اس طرح فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو جب مکہ میں تھے وہاں پہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، وہ برداشت کرتے رہے مسلمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھوں کو روک ہی رکھو۔ وہ مسلمان تھے اور وہ عرب تھے، عرب کا تو کئی یہ تھا، بعد میں تو لڑ پڑتے تھے، اور مکے کے عرب بھی بہت لڑنے والے تھے اور بڑے بہادر تھے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو روک لو، سب نے روک کے رکھا۔ یہاں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اگنور کر دو، انہوں نے اگنور کر دیا، اور صبر سے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ آج مسلمان جس سچویشن میں ہیں وہ غور تو کریں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ پچھلے 100 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک رف ڈیٹا ہے، ویسے میرے پاس اتھینٹک میں نے چیک نہیں کیا، بٹ کہتے ہیں کہ جی کو 200 مثال کے طور پہ ملے ہوں گے نوبیل پرائز۔ 1.5 ارب مسلمانوں کو 200 نوبیل پرائز کے اندر سے شاید 3 ملے ہیں، 4-5 ملے ہوں گے، اور یہودی ہیں دنیا میں 3-4 کروڑ، ان کو کہتے ہیں ان میں کوئی 150-200 ملے۔ تو اپنی سچویشن دیکھیں اور ان کی سچویشن دیکھیں، پہلے اپنی سچویشن ٹھیک کریں، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو نظر انداز کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو وہ تو آل مائٹی ہے، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو سچویشن کے لحاظ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے لحاظ سے فالو کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجبور ہو کے صبر کر کے مسکین بن کے بیٹھ جائیں کہ او ہو ہم بڑے کمزور ہیں، وہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ نہیں، آپ نے سچویشن کے لحاظ سے صبر کرنا ہے اور اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا ہے، اور جب آپ سٹرونگ انف ہو جائیں گے پھر ٹھیک ہے، پھر ان کو سزا دیں، پھر ہی آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں نا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے، اور آپ کہیں جی ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں، بھی کیسے؟ نہ آپ کا اتھارٹی ہے نہ طاقت ہے، آپ کیسے اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں آپ کی اپنی حکومت قائم ہو گئی، آپ مسلمان ہیں، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے وہاں پہ آپ اللہ کے قوانین نافذ کر دیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، اور کامن سینس سے بڑھ کے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب کہ وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت پر، محض اپنے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے لیے حق۔ پس درگزر کرو
اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واہ! اور اب جب آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ معاشرتی عمل ہے، یہ ایک جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ اور جب آپ نے جماعت کے طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی نماز ہم تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہماری انڈیویجول اس سے بھی تربیت ہوگی۔ تو نماز کا مقصد تو تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اور یہ ہم پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے، اور جماعت اس کے اندر شامل ہے، جہاں وہ آئی تھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو نماز قائم کرو۔ جب اس طرح تم جماعتی حیثیت سے ایک وہ بن جاؤ گے جس کو کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار، تو پھر تمہاری تربیت ہوگی، پھر تم مضبوط ہو جائے گے، اور جب تم مضبوط ہو جاؤ گے پھر ان کو سزا مل جائے گی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ۔ تو یہ تربیت کے اندر باجماعت نماز ادا کرنا اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ثابت قدمی اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو انسان کی جو پسندیدہ ترین چیز ہے وہ مال ہے۔ جس میں آتا ہے نا کہ سورہ عادیات میں ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، انسان کے اندر مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے۔ تو جب اپنے مال میں سے انسان دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی مال کی محبت کم ہوتی ہے، دل کی تنگی کم ہوتی ہے۔ جب دل کی تنگی کم ہوتی ہے تو بزدلی بھی کم ہوتی ہے، اس کے اندر صبر، استقامت، بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے لیے دینے کا دل بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جہاد میں بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو سود میں بھی ہمارے دین میں حرام ہے، سود بھی آپ کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے جس کے اندر کنجوسی ہوتی ہے، تنگ دلی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ آپ کے اندر ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی ہے جس کے اندر دل کھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو اور اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے سود کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور ما جو، تقدموا، یہ بھی تھا تقدمون غالباً، تو جو کچھ تم بھیجتے ہو لِأَنفُسِکُم، اپنی جانوں کے لیے۔ یہ تقدمون سے تقدمو کیسا بنا، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، یہ ماں اس کو کہتے ہیں ماں شرطیہ، پھر آگے اس کا جواب شرط آتا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اور جو کچھ تم بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، یا جو کچھ تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، خیر میں سے، یعنی تم اپنے لیے جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی نیکی کر کے بھیجو گے، تجدوہ، یہ بھی تجدون سے تجدو ہو گیا، تجدو، تم پاؤ گے، ہو اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ یعنی جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو جو بھی تم نے نیکی کی ہوگی وہاں مل جائے گی۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرما دے اور یہودیوں کو سزا دلوا دے، بہت ممکن ہے۔ اور اگر فرض کرو اس سے پہلے تم فوت ہو جاتے ہو یا اس نسل میں ہی یہ موقع نہیں آتا، ڈزنٹ میٹر، جو بھی تم اچھا کام کرو گے، جو بھی تم نیکی کرو گے، اپنے رب کے پاس جا کے تم اس کو پاؤ گے۔ تو نماز اور زکوٰۃ وہاں پہ بھی کام تو آنی ہے، نہیں اس کا ایک ہی صرف پرپز نہیں ہے کہ تمہاری جماعتی تربیت ہو جائے گی، اس کے بعد اس کے اجر ہیں بے تحاشا، وہ اجر بھی تمہیں ملیں گے وہاں جا کر۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے خلوصی نیت کے ساتھ، تو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا ڈیفینیٹلی تمہیں اجر ملے گا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم نیکی کرو گے اپنے لیے تم پا لو گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ واہ! اور قالو، وہ کہتے ہیں،
یعنی ہے تو یہ ماضی کا سیغہ لیکن اس کا پھر ترجمہ اس طرح انہوں نے کہا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا، مطلب یہ کہ اور وہ یہ کہتے ہیں. لن ہرگز نہیں یدخلا داخل ہوگا وہ، ہرگز نہیں داخل ہو سکتا وہ یا ہرگز نہیں داخل ہو سکتا کوئی الجنت جنت میں، الا مگر من وہ جو کانا ہے ہودن. ہود جو ہے نا یہ حائد کی جمع ہے، اور حائد جو ہے نا یہ ہادا یہودو ہے، یعنی جو تھا نا والذین ہادو جو پیچھے آیا تھا، تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو یہودی جو ہے اس کا فاعل بنتا ہے حائد، حائد کی پھر جمع بنتی ہے ہود، یعنی یہودی کی پلورل. او نصارا یہ نصرانی کی پلورل ہے. تو نہیں جنت میں داخل ہو سکتا کوئی مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی. یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اس کو چینج کر رہے ہیں، آیتوں کو، اس دین کو چینج کر رہے ہیں، حالانکہ دین اصل تو ہے ہی یہودیت، یہ عیسائی کہتے تھے نصرانیت، یہ خدا کے دین ہے، اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اور جو بھی خدا کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ یہودیاں نصرانی ہو جائے. اب یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے یہودی ہو جائے، نصرانی یہ کہتے ہیں یہ نصرانی ہو جائے، یا اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں وہ دونوں اکٹھے ہو گئے، آپس میں تو ان کی لڑائی تھی اور مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اکٹھے ہو گئے، جیسے آج کل بھی وہ اکثر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور نے کہا بھائی یار دیکھو بعض یہ یہودی نصرانی ہو گئے تب تو تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی دین سے جا نہیں سکتے، تو یہ نیا دین تو ویسے ہی جو ہے نا ایک فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تلک امانیہم، یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، یہ محض ان کی آرزویں ہیں. اور یہ ہم ڈیٹیل میں پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اسی طرح کی آرزویں ہم نے بھی پالی ہوئی ہیں. قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، یہ ہم نے جو فعل امر کیے تھے یہ سارے الفاظ وہاں ڈسکس کر لیا. ہاتو لے آؤ برہانکم، اپنی برہان. برہان کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی چمکدار تری چیز، یعنی روشن، اور اس سے مراد ہوتی ہے پھر دلیل، اسٹرانگ دلیل، روشن دلیل. تو لے آؤ اپنی برہان، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور وہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یہاں ایک پچھلی کلاس میں حافظ صاحب نے سوال کیا تھا، میں نے اس کو وہاں پہ بھی ریفر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی دلیل لے آؤ. دلیل یا تو کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے کہ لاجیکلی کہ بائی چانس کوئی یہودیوں کا پیدا ہو گیا یا بائی چانس مسلمانوں کا پیدا ہو گیا، اور وہ کہتی بات کیونکہ میں ادھر پیدا ہوں گا میں جنتی ہوں گا، تو یہ تو اس کو تو خیر عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. اور اصل جو برہان سے مراد ہے، برہانکم سے مراد ہے، وہ ہے ان کی دلیل جو خدا کی طرف سے ان پہ نازل ہوئی، کیونکہ اہل کتاب سے خطاب ہے. اور یہ جنرلی اہل کتاب کو ہی کہا گیا ہے، مثلا مشرکوں کو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. تو اہل کتاب سے جب کہا گیا کہ اپنی دلیل لاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اپنی کتاب لاؤ. تمہاری کتاب میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ یہودی ہو گیا یا جو نصرانی ہو گیا وہی جنت میں جائے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں یا تورات تو ہے ہی احکامات کی کتاب نا، اور اس وجہ سے یہودی آلدو اس کو میں تحریفیں بھی کرتے ہیں اور آلدو اس کے ہیلے بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں اور اس میں اوائڈ کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہودی بظاہر کم از کم اس پر عمل بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے عمل کرنے کی اتنی انٹینسٹی تھی جب وہ ہیلے بہانے کر کے اس مقصد کی روح کو تو تباہ کر دیتے تھے. اور اس کے لیے ایک حضرت علیہ السلام کا قول تھا کہ تم جو ہے نا وہ اونٹ نگل لیتے ہو، مچھروں کو چھانتے ہو. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض کرتے تھے اور بڑی بڑی چیزیں اگنور کر دیتے تھے. انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں کی بھی ایسی چیز ہے کہ ہم مچھروں کو چھاننا شروع کر دیتے ہیں اور اونٹوں کو نگل لیتے ہیں. اس چیز پہ بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ہاتھ یہاں پہ باندھا ہے یا یہاں پہ باندھا ہے، یہ سلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اتنی ہوگی یا اتنی نیچے ہوگی، اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے اوپر تو پتہ نہیں کتنی کتنی بحثیں، آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی، جن کی فروئی مسائل ہیں، کوئی سگنیفیکنس بھی نہیں ہے. بٹ اس چیز کے اوپر سوچتے ہی نہیں کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا. غور ہی نہیں کرتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ملاوٹ کی وجہ سے تباہ ہو گئی. اس چیز پہ سوچتے نہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے.
لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اس وجہ سے تباہ ہو گئی. ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. رشوت ہے، چوری ہے، سفارش ہے، جب موقع ملتا ہے، جس کا موقع ملتا ہے، سفارش تو ہر بندہ کرا لیتا ہے. رشوت کے لیے تو بہانہ بنا لیتا ہے جی بڑی مجبوری ہے تو گزارا نہیں ہے. کوئی حج کی درخواست ہو، حج پہ جانا ہو، اس میں آپ کا نمبر نہ ہو تو فٹ جا کے وہاں کوشش کریں گے کس طرح رشوت دے آئیں، جھوٹا ایفیڈیوٹ دے دیں، سفارش کروا لیں، اور کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم حج پہ چلے جائیں. کام ہی حج کرنا ہے اور عمل اس میں یہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور سمجھا ہم نے یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پکے پکے جنتی ہیں. ہماری کتاب میں تو ایسی کوئی بات نہیں. اس طرح یہودیوں کی کتاب میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور نصرانیوں کی ہاں یہ عقیدہ زیادہ سٹرونگ ہے کہ جی بس حضرت عیسیٰ پہ کر لو ایمان لے آؤ تو حضرت عیسیٰ نے تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیا، اس لیے تم جو ہے جنت میں چلا جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے اپنی دلیل لے کے آؤ. مثال کے طور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک واعظ دیا تھا جس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واعظ. وہ انجیل متی میں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میتھیو. اور وہ ایک بڑی کلاسیکل خطبہ ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ جنرلی اس کے اندر تحریف بہت کم ہے. مثال کے طور پہ اس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ڈونٹ تھنک دیٹ آئی کیم ٹو ڈسٹرائے دا لا آف دا پروفیٹ، یعنی کہ میں پچھلی شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا. جو عیسائی کہتے ہیں کہ بس جی حضرت عیسیٰ نے اپنے گناہ کا کفارہ دے دیا، اب تم عمل کر لو تو اچھی بات ہے، نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. I did not come to describe but to fulfill. میں تو اس کو پورا کرنے آیا ہوں. یعنی پورا کرنے سے مراد ہے کہ یہودیوں نے اپنی شریعت کے اندر ہیلے بہانے ڈالے ہوئے تھے، میں ان ہیلے بہانوں کو بھی ختم کرنے آیا ہوں. میں صحیح شریعت پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. For assuredly I say to you till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will be by no mean pass from the law till all is fulfilled. یعنی ایونچولی خدا کی شریعت پوری ہو کے رہے گی، اور غالباً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے پھر مکمل طور پہ نافذ ہو جائے گی. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments، یعنی جو احکامات میں جو گناہ صغیرہ بھی ہیں، اگر وہ بھی لوگ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے احکامات کو بھی توڑتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ سکھاتا ہے teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven، وہ پھر اس کے بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے چانسز بہت کم ہے. But whoever does and teaches them he shall be called great in kingdom of heaven، اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی سکھاتا ہے اس کو بلایا جائے گا جنت میں. For I say to you، اب یہ اس میں کرکس ہے جس کو سمجھنے والا، اس لیے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees، یہ فارسیز جو ہے نا یہ یہود کا ایک سمجھ لیں کلین تھا، اور اسکرائبس میں وہ ہیں جو تورات کی کتابت کرتے تھے، لکھتے تھے اور بعد میں بھی کنٹینیو کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نیکیاں ان کی نیکیوں سے اگر بڑھ نہیں جاتی you will by no means enter the kingdom of heaven، تم قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی یہودی جو نیکیاں کر رہے تھے وہ کیونکہ تھیمی صرف ظاہری قسم کے اور میں ہیلے بہانے تھے، تو جب تک ان کو تم ٹھیک کر کے صحیح معنوں میں نیک عمل نہیں کرتے تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جاؤ اپنی برہان لے کے آؤ. اور جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا جو حافظ صاحب کی سوال تھا کہ ہمیں تو منع کیا گیا ہے بائبل پڑھنے سے، وہ منع کرنے کا ایک سرٹن پرسپیکٹو تھا، ایک سرٹن ٹائم تھا جس کے اندر منع کیا گیا تھا. ان جنرل منع نہیں کیا گیا. ان جنرل تو کہا گیا ہے ان سے جب سوال کریں گے کہ لے آؤ، تو ہم نے یہ پڑھا ہوگا تو ان سے کہیں گے نا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا کہ جب تک تم نیکی نہیں کرو گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا. تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے اور انہوں نے ہمارا کفارہ دے دیا تو بس تم یہ مان لو، تم مان لو، تو تمہاری کتاب میں نہ یہ لاجیکلی پاسبل ہے اور نہ یہ انجیل کے لحاظ سے پاسبل ہے. اچھا، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نیکی نہیں کرو گے اور تمہاری نیکیاں ان سے بڑھ نہیں جائیں گی، جن کی نیکیاں میرے دکھاوے کے لیے ہیں یا جن کی نیکیوں کے اندر ہیلے بہانے ہیں، تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہماری کتاب میں یہ ہے بلا نہیں بھائی، ہرگز نہیں. لیکن کیا اس کا پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں ہاں لیکن من اسلم وجہہ للہ، جس نے فرما بردار کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. سلیمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سلامتی میں آیا، اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کسی کو سلامتی دی، یعنی سلامتی دی یعنی اس کو فرما بردار ہو گیا. جو وہ کہتا ہے آپ اس کو مانتے ہیں، آگے سے کوئی ریزسٹنس نہیں کرتے. وجاہت ہوتی ہے انسان کا
بلند رتبہ ہونا، باعزت ہونا، تو انسان کا چہرہ جو ہے نا وہ باڈی کا سب سے بہتر اشرف حصہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر وجہن کہتے ہیں. اسی سے اردو میں وجیح کا لفظ ہے، خوبصورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، چہرے والا. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں بلا شبہ جس نے اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ خوبصورت عمل کرنے والا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ایسے عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے فرماتا ہے کہ بہت خوبصورت عمل کیا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، بس اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس. مطلب یہ کہ وہ جنت میں جائے گا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے ہر عمل کے اوپر یہ کوشش کی کہ وہ خوبصورت ترین عمل ہو. وہ جنت، ہماری کتاب بھی بالکل یہی کہتی ہے. ہم نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہم عمل کو جو مرضی کرتے رہیں، ساری دنیا کو دال کے اندر روڑے ملا کے کھلاتے رہیں، مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کے ملاتے رہیں، اور ایک آدھا حج عمرہ کر لیں گے اور فوری ہمارے گناہ بخشے جائیں گے. اور اگر حج عمرہ بھی نہیں کیا تو تب بھی بخشے جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ کہیں گے میری امت میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے. جیسے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے باہر کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے، کوئی یہودی اندر داخل نہ ہونے پائے. ہمارے نبی بھی ہمیں بچا لیں گے. بس ہاں جی، کوشش کرنی چاہیے، اچھے عمل کرو تاکہ ذرا بڑی جن والی جنت مل جائے. ورنہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، یہ کانسیپٹ انفارچونیٹلی اتنا وائڈ اسپریڈ ہے، اور قرآن شریف اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہے. قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی تم بائی چانس مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہو، تم ایمان لایا اور تم نے منہ سے کلمہ ادا کر دیا اب تم جنتی ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم کلمہ ادا کرتے ہیں تو اس سٹیپ سے تو بہت بہتر ہو جاتے ہیں نا، کہ ہمیں ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے پھر تو عمل کا ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو منیمم آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے آپ کو یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے ایک اینٹری ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، وہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اب اینٹری ٹیسٹ پاس کر لیا، اب یہ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اگر آپ آگے پڑھائی نہ کریں تو آپ کو ڈگری بھی مل جائے گی. تو ایمان سے تو اینٹری ٹیسٹ پاس ہوا ہے. ایک بندے کو یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں ملا، وہ بیٹھ کے جتنی مرضی پڑھائی کرتا رہا، اس کو ڈگری نہیں مل سکتی، دیٹ از فائن. بٹ جس کو مل گیا اور اب اس کے بعد وہ فلمیں دیکھتا رہے، دوستوں کا گپے لگاتا رہے، سارا دن ادھر ادھر سیر تفریح کرتا رہے اور کہہ دی کہ میں نے تو اینٹری پاس کیا ہوا ہے اس لیے مجھے تو ڈگری ملنی چاہیے، کیونکہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ جو ایک دفعہ داخل ہو گیا اس کو تو ڈگری ملی. یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دین کے خلاف ہے. ہماری کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب، بار بار اس کو مختلف جگہوں پہ کلیئر کر رہی ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقل استعمال کریں. ہاں بلا شبہ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور جس نے خوبصورت عمل کیے، بس اسی کے لیے ہے اجر اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں کوئی حزن ہوگا. یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی مستقبل کا اندیشہ یعنی خوف نہیں ہوگا، جہاں پہ کوئی ماضی کی یاد اور اس کا غم نہیں ہوگا؟ یہ جگہ صرف جنت ہے. تو مطلب یہ ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کنگڈم آف ہیون میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ کی جو رائچسنس ہے وہ خوبصورت نہ ہو، فارسی اور اسکریچی رائچسنس سے بہتر نہ ہو. یہی چیز قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جنت میں داخل وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے اور خوبصورت عمل کریں گے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں بلا شبہ جس نے حوالے کیا اپنے آپ کو اللہ کے اور وہ ہوا خوبصورت عمل کرنے والا، بس اسی کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور قالت الیہود، کہا یہودیوں نے. یہاں پہ بھی آپ نوٹس کریں یہود جو ہے یہ اگرچہ پلورل ہے لیکن فعل کیونکہ پہلے آیا تو واحد استعمال ہوا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ مذکر یا مؤنث کوئی سا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اور صرف عبارت کی خوبصورتی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے. اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى علی شیء، نہیں ہیں نصرانی کسی چیز پر. وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہیں یہودی کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. مطلب یہ کہ ابھی اسلام کی مخالفت میں تو یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن بنیادین کا کانسیپٹ کیا ہے آپس کے اندر؟ وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نصرانیوں کی کوئی بنیاد نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانتے.
نصرانیوں نے ہے کہ یہودیوں کا سارا دین اب ختم ہو گیا، اس کی بنیاد نہیں، حالانکہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو تورات ہے، وہ تو دونوں میں کامن ہے، اس کو تو یہودی تو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہ نہیں کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بیس نہیں ہے، تو ویسے کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے، مسلمانوں کے مخالفت میں اکٹھے ہو کے وہاں یہ بیان دیتے ہیں کہ ہاں جی یہودی نصرانی ہوگا تب تو ٹھیک ہے، باقی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یہاں پہ بھی قال آپ دیکھیں سنگولر ہے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، اب یعلمون الذین کے بعد آیا تو یہ پلورل آ گیا، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کے قول جیسی بات، یعنی اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جن کو علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہاں علم سے مراد ہے علم وحی، یعنی جن کو کتاب نہیں دی گئی، ایک اہل کتاب ہے اور ایک وہ ہیں جن کو کتاب نہیں دی گئی، تو علم سے مراد ہے اللہ کی کتاب، تو اصل علم بنیادی طور پہ کتاب اللہ کا علم ہے، اصل علم قرآن کا علم ہے۔ ہمارے ہاں دوسرے علم کے اوپر تو بڑا فوکس کیا جاتا ہے جو اس علم کی ایک طرح سے فرو ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، دنیا کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، مگر اصل علم قرآن ہے، تو قرآن کے بغیر جب آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو بس وہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسی چیز ہے جیسے ایمان کے بغیر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اصل علم ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اس کے لیے ایکسکیوزز بناتے ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب نہیں ہم سمجھ سکتے، اب ہم جوان ہیں، اب ہم نے انجینئرنگ کرنی ہے، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اصل چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اور اگر کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہ جی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، تو نہیں، یہ تلاوت کا مراد مفہوم یہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ آپ اس کا مفہوم سمجھتے ہو، اس کے معنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، تلا یتلو کا مطلب بھی پیچھے پیچھے آنا ہوتا ہے، اور ہمیں کتاب کی اتنی معلومات ہے وہ ایسی ہے جیسے یہودیوں کے متعلق وہاں پہ ذکر آیا تھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، وہاں یعلمون سے مراد یہ تھی کہ ان کو بھی علم نہیں ہے، اگرچہ اہل کتاب ہیں بٹ ان کو علم نہیں ہے کتاب کا، انہوں نے اس میں صرف اپنی آرزویں جو ان کو ان کے علماء نے بتا دی ہیں بس وہ نوٹ کی ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں بھی انفارچونیٹلی میجورٹی نے کتاب کا اتنا ہی علم حاصل کیا کہ اس میں سے اپنی آرزویں نوٹ کر لیں کہ اچھا جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ کتاب نے یہ ان کو کہا نہیں۔ تو اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کو علم نہیں ہے ان کے جیسی بات، یعنی مشرکوں نے بھی ایسی ہی بات کی کہ یہ یہودی نصرانیوں کا دین غلط ہے، ہمارا دین بالکل صحیح ہے، فاللہ یحکم، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی میں ما جو، اس چیز میں جو، کانو وہ تھے، فی ہی اس میں، یعنی یہ ما اور ہی مل کے بنے گا اس چیز میں جو، یختلفون اختلاف کرتے رہے، تو یہ جو کانو لگتا ہے تو کانو یختلفون پاسٹ کنٹینیوس یا پریزنٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے، تو پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی اب یہ یہودی نصرانی جان جان کے نہیں مان رہے، مشرک بھی اسی کام پہ چلے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے دے لیکن قیامت والے دن جا کے تم میں فیصلہ ہو جائے گا، وہاں پہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے، جنہوں نے صحیح عمل نہیں کیے، جنہوں نے جان بوجھ کے نہیں مانا، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور ان کو لگ پتا جائے گا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصرانی کسی چیز پر بھی، اور کہا نصرانیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر بھی، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کی جیسی بات، پس اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، وا اور من، کون، یعنی من کا مطلب کون، اور جو دونوں ہوتے ہیں مفہوم اس کا ایک ہی ہوتا ہے، تو ہم اپنے محاورے کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کون ہے ازلم، اکبر ہوتا ہے زیادہ بڑا، ازلم زیادہ ظالم، ممن، یہ ممن بھی کیا ہے، من پلس من، اس سے جو، کون ہے زیادہ ظالم، اس سے جو منع
منع کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، منع کرے اللہ کی مسجدوں کو، مراد کیا ہے؟ ان کے یذکرا، یہ پیسو وائس ہے، وہ مطلب ہے کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، مساجد ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے تو اس کے لیے مؤنث واحد استعمال ہوتا ہے، ذکر کیا جائے ان میں اسمہ، اس کا نام، اس کا نام کس کا نام؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو، یا محروم کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو اس چیز کے کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعا، اور جس نے کوشش کی، یعنی اور جو کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا، خرابہ جو ہے یہ اردو میں تھوڑی سی مشکل اردو میں استعمال ہوتی ہے، جیسے وہ ہے نا کہ یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے، خرابہ ایکچولی کہتے ہیں ویرانی کو، ویران جگہ کو، تو اردو کی خرابی پھر اسی سے وہ ایک فالٹ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، پر اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے خرابہ یا خرابو کسی چیز کا ویران ہونا، اور وہ کوشش کرتے ہیں ان کی ویرانی کے لیے، ان کے وہ درپے ہوتے ہیں ان کی ویرانی کے، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اور یہ اردو عربی کا جو من ہے، اس کو اردو میں ہم پلورل سے ترجمہ جنرلی کریں تو ہمارے معاملے میں وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کریں اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے، اور کوشش کرتے ہیں ان کی ویرانی کے، اور ان کی ویرانی کے درپے ہوتے ہیں۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں میں یہ ہوتا رہا ہے، انہوں نے جب ان میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے جو عبادت گاہیں تھیں ان کو یہ تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہمیں مثال کے طور پہ قرآن شریف سے بھی یہ پتہ ہے اور ہسٹری سے بھی پتہ ہے کہ ابرہا جو ہے وہ بھی عیسائی تھا، اور ابرہا نے اپنا کلیسا بنایا، وہاں پہ لوگ نہیں آنے تو وہ نکل پڑا کہ جا کے میں خانہ کعبہ کو گرا دوں، یعنی ان کے اندر اس چیز کی کوئی حیا اور کوئی وہ احساس نہیں تھا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اپنے سے بھی جب ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو اپنی مسجدوں کو جو ان کی عبادت گاہیں تھیں ان کو برباد کرتے تھے، یعنی ویسے ان کی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ یہودی نصرانی نہیں ہوگا تو جنت میں، اور حرکتیں ان کی کیسے ہیں، جو ان کے سیاہ کارنامے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے جہاں نام لیے جاتے ہیں ان قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آئے گا، وہاں پر مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ مثال کے طور پہ ہماری اگر کسی یہودی یا عیسائی ریاست سے جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر بھی ہم ان کے گرجوں کو اور ان کے جو سیناگاگ ہوتے ہیں ہم ان کو گرا بھی نہیں سکتے، ان کی توہین بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین کے جو تھیں علامتیں شرک کی، وہ ایک بالکل فرق کیسا، ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کر دیا اور گرا دیا، لیکن اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی کبھی بھی ہم کہیں اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے کہ ہم کسی یہودی یا عیسائی کی مسجد کو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، شرک نہیں ہوتا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایون جو عیسائیوں بھی اگرچہ شرک کرتے ہیں نا، لیکن ان کا شرک ہے نا بڑا کنفیوز ہے، اس لیے قرآن شریف میں ان کے لیے کہیں مشرک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وہ بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تو کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس پہ وہ بھی قائم ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور وہاں پہ بھی جا کے وہ یاد خدا کو ہی کرتے ہیں، بیچ میں انہوں نے عیسیٰ کو گھسیڑ کے اس سائنس میں تو شرک کرتے ہیں، لیکن اس کو شرک کا لفظ نہیں اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہاں پر بھی ہمیں منع ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں لوگوں کو آنے سے نہیں روک سکتے اور ان کو تباہ نہیں کر سکتے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا کہ ان مسجدوں کو، یہاں ایکچولی ڈسکشن تو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، ان کی ویرانی چاہتے ہیں، ان میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں، تو ان کے لیے آگے آ رہا ہے کہ ان کا کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا صدا کر رہا ہے متعین، اور ہمارے مسلمان ہیں جو جا کے، آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی طالبان کے دور میں ہوتا رہا، اس سے پہلے کراچی میں جب ایک زمانے میں فساد ہوتے تھے تو وہاں ہی ہوتا تھا کہ مسجدوں میں جا کے گولیاں مار دیتے، دوسرا کوئی مسلک رکھنے والا ہوتا ہے تو اپنی مسجد میں آنے سے منع کر دیتے ہیں، وہ آپ بیان لگا دیں یہ مسجد فلانے فرقے کی ہے، اس کے علاوہ یہاں کو آنے کی کوشش نہ کرے، اور ان کی مسجدوں میں جا کے گولیاں مار آتے ہیں، بم پھینک آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان تو صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے،
جو اللہ کی کتاب کے مطابق خوبصورت عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ، ان سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ تو یہ لوگ ہیں ظالم، یہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ پی ٹی پی والے ہوں، چاہے جو مرضی فرقہ باز ہوں، ان کو اپنے آپ کو، یعنی ہم تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ، یا تکفیر کرنی شروع کر دیں گے، لیکن انسان کو اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے اور خود اپنے آپ کو ہونا چاہیے کہ اس ڈیفینیشن کے حساب سے کیا مسلمان بنتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہے کیا ان کے لیے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، نہیں ہے اپروپریٹ ان کے لیے، ان کے یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کے لیے یہ اپروپریٹ نہیں تھا، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو آپ کا دل جو ہے خدا کے خوف سے لرز رہا ہو، تو لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو، بجائے اس کے کہ اس کے اندر داخل ہو کے چیک کرنا شروع کر دو کہ فلانے فرقے کا تو نہیں آ گیا، وہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی کہ نہیں پہنی ہوئی، یہ اونچی آواز سے امین کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، جو ایسا ہے چلو اس کو پکڑو باہر نکالو۔ خدا کے گھر میں اس طرح کی حرکتیں کرو، خدا کے گھر میں تو لرزتے اور ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور جو یہ سچی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا ظلم کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے ہے دنیا میں رسوائی، اور یہ یہودیوں کے لیے اکثر دنیا میں رسوائی رہی ہے، اور اللہ معاف کرے ہماری بھی یہی حرکتیں ہیں، آپس میں ہم نے تعصبات قائم کیے ہوئے ہیں، 1.5 ارب سے اوپر مسلمان ہیں اور دنیا میں ذلیل و خوار۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کریں اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کرنے سے اور کوشش کریں ان کی ویرانی کی، ان کو نہیں زیب دیتا تھا کہ وہ داخل ہوں ان کے اندر مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے ہے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے ہے آخرت میں دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ بھی ان کی آپس کی جو بحث ہے نا، یا ان کی مخالفت ہے آپس کے اندر، اس کی طرف توجہ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر آتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب وہ اس کتاب میں، یعنی قرآن شریف میں حضرت مریم یاد کرو جب وہ علیحدہ ہو گئی لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے یا اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو گئی ایک ایسٹرن سائڈ کے اوپر۔ تو حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو وہ ہیکل سلیمانی میں تھیں، ان کی والدہ نے ان کو نظر کیا تھا، یہ بھی انشاءاللہ قرآن شریف میں ڈیٹیل آئے گی، اور پھر حضرت زکریا ان کے متولی بن گئے، تو اب حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف فرماتی تھیں اور وہ اس ایسٹرن سائڈ کے اوپر اعتکاف فرماتی تھیں۔ تو عیسائیوں نے پھر ایسٹرن سائڈ کو زیادہ مقدس سمجھ لیا اور اس کو انہوں نے بیت المقدس کی جو مشرقی سمت تھی اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور ان کی ذہید میں یہودیوں نے مغربی سمت کو قبلہ بنا لیا۔ تو اب اگر بیت المقدس کے آس پاس کہیں عبادت ہونی ہوگی تو وہ عیسائیوں کا قبلہ مشرقی سائڈ پہ ہے اور یہودیوں کا قبلہ مغربی سائڈ پہ ہے، اور اس پرسپیکٹو میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کی بڑی بے حرمتی کی۔ تو یہ ان کے جھگڑے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنیادی طور پہ دوستوں کو فرق نہیں پڑتا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف، اصل چیزیں اللہ نے کدھر حکم دیا، سمتیں تو دونوں ہی اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کی سمت ہے، مغرب بھی اللہ کی سمت ہے، اور اس میں ان کے جھگڑوں کی طرف بھی ریفرنس ہے، اور اس میں آگے ریفرنس آ رہا ہے جو دوسرے سپارے کے شروع میں آئے گا کہ جب ان کا قبلہ چینج ہو گیا اور چینج ہو کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو وہ سمبولک ریفرنس تھا کہ اب جو دنیا کی سیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ یہودیوں سے منتقل ہو کر، بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ اوورال فوکس جو ہے سورہ بقرہ کا اس چیز کے اوپر ہے
کہ یہ مسلمان جو ہے اب آخری نبوت ادھر آ گئی ہے، تو اس لیے جو دنیا کا امام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد میں سے امام ہوں گے، تو پہلے حضرت اسحاق والی جو لڑی تھی اس میں سارے امام آتے رہے، انبیاء آتے رہے. اب وہ امام دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں. تو اس کی پھر ڈیٹیل آگے آئے گی. اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، فا پس، آئینہ کہاں یعنی جہاں، آئینہ ماں تو اس کا مطلب بن جائے گا جہاں بھی، تولو تم منہ کرو گے، فسما یہ سما کا مطلب سادہ ہے کہ تم پاؤ گے، ادھر ہی ہے، وہیں پہ ہے. وجہ اللہ، اللہ کی یعنی لفظی جو میں اللہ کا چہرہ، بٹ اللہ کا چہرہ کا مطلب اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یعنی مطلب اللہ کا رخ، یعنی ادھر ہی اللہ ہے. تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم والا ہے. اگر اس بیس کے اوپر کوئی آپس میں بحث کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی بے وقوفی ہے. مشرق مغرب دونوں اللہ کی سمتیں ہیں، ہر سمت اللہ کی قدرت اور اس کے علم کی وسعت اس میں شامل ہے، چاہے وہ جو مرضی سمت ہو. پھر ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت مریم، آپ نے حضرت مریم علیہ السلام، تو اگر خاتون نبی ہے اس کو بھی علیہ السلام ہی کہتے ہیں، جیسے مرد کے لیے کلیئر نہیں، ایک رسول ہو، دو ہوں، اور اگر عورت ایک نبی ہے ان کو انہا، پہلے انہا یا انہم کہتے ہیں نا، وہ ذرا ایکسپلین کر دو. پہلی تو بات ہے کہ حضرت مریم کو نبی ہم نہیں کہہ رہے، یہ سمجھنا چاہیے. اور علیہ السلام یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیہ السلام. جو آپ انہا اور انہو کی بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہو جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، ہا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تو علیہ السلام کا مطلب ہوگا اس مرد پر سلامتی ہو، علیہ السلام کا مطلب ہوگا اس خاتون پر سلامتی ہو. تو یہ اس لیے میں نے علیہ السلام بولا ہے. اور اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے لیے بولا جائے کہ تم پر سلامتی ہو یا اس پر سلامتی ہو وہ نبی ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں اتحیات کے اندر بھی السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. یہ ایک احترام کے لیے کہتے ہیں، عام طور پہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. باہر کیا حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی اپیرنٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول کی والدہ تھیں جو دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نشانی بن کے آئے. تو اس لیے حضرت مریم کے لیے بھی عام طور پہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جو شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. ایک جگہ آیت 111 میں جب آپ نے فرمایا کہ تل کا امانیہم، اس میں آپ نے چند ایک مرتبہ یہی کہا کہ ان کی آرزویں ہیں. جی ہاں. تو آرزویں تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور سچی بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ جھوٹی کا ترجمہ زیادہ اچھا نہیں رہے گا یہاں پہ، ان کی جھوٹی آرزویں ہیں؟ جی ہاں، یہ لفظی ترجمہ تو بہرحال اس کا ہوتا ہے اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، خواہش کرنا، آرزو کرنا. اور کانٹیکس میں اس کے مراد یہی ہے کہ یہ ان کی جھوٹی آرزو ہے. یہ ترجمہ کر لیں تو یہ بھی صحیح ہے، اور بہتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. بٹ ویسے لفظی ترجمہ امانیوں کا مطلب تمنا ہے، بیسیکلی یہ ان کی تمنائیں ہیں. تو تمنائیں جو ہوتی ہیں ان میں عام طور پہ بیس نہیں ہوتی، وہ تو خواہشیں ہوتی ہیں نا. اب اس کو جھوٹی سچی تو ایکچولی خواہش ہوتی ہے نا، بس ان کی خواہش ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے ہم جنت میں چلے جائیں، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. اس سینس میں یہ بس ان کی خواہش ہے. تو آپ لفظی ترجمے میں اگر ترجمے میں جھوٹی آرزویں کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، نو ہارم ان دیٹ. میں اس سبجیکٹ کے حوالے سے کہہ رہا تھا جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے. ہاں جی، کانٹیکس میں مراد یہی ہے کہ یہ جھوٹی خواہشیں، اس طرح کو جنت میں نہیں جائے گا. یہ جنت میں اگر جانے کی کسی خواہش سچی ہونے کا امکان ہے تو تبھی اگر وہ عمل کرے، تو اس سینس میں اٹ کین بی کنسیڈر اے بیٹر ٹرانسلیشن.